بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ہم یہ بات اکثر کہتے ہیں کہ نیک بندوں پر مصیبتیں آتی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں آتی ہیں نیک بندوں پر مصیبتیں؟ ایک بات طے ہے قرآن کے مطابق کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے، تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کا کیا درا ہوتا ہے۔ یہ بات تو طے ہے، تو اس میں کوئی اور بات نہیں ہے، یہ قانون ہے اللہ کا۔ بس جو بھی مصیبت آئے گی، جو بھی پریشانی آئے گی، تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی وجہ سے آئے گی۔ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے مطلب انسانوں کی لائی ہوئی ہوں گی، انسانوں کی لائی ہوئی، اس بندے کی اپنی وجہ سے ہوگی یا دوسرے انسانوں کی وجہ سے ہوگی۔ یہ بات ہے کہ جو بھی مصیبت، جو بھی پریشانی آئے گی، وہ تمہاری اپنے ہی وجہ سے آئے گی۔ اب آگے بات یہ نیک بندوں پر کیوں آتی ہیں؟ نیک ہونے کا پھر کیا فائدہ کہ جو مصیبتوں میں گر جائے؟ اس میں یہ بات ہے میرے اچھے بھائیوں کہ جب کوئی بندہ جب کسی باطل معاشرے میں، غلط معاشرے میں، گندے معاشرے میں صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، ایمانداری سے چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو پریشانی آتی ہے، اس کو آزمائش آتی ہے۔ یہ ہے آزمائشیں۔ جب کہا جاتا ہے تم آزمائے جاؤ گے پھلوں کی کمی سے، یا عزیز جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے مرنے سے، اور بھی بہت سارے نقصانات سے آزمائے جاؤ گے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو باطل معاشرہ ہے اس میں صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، اس وجہ سے اس پر مصیبتیں آئیں۔ وہ اس راستہ اس نے خود منتخب کیا ہے، وہ جو صحیح راستے پر چلنا اس نے خود اس کا انتخاب کیا ہے۔ جب اس پر چلے گا تو اس پر مصائب آئیں گے۔ اب اگلی بات ہے کہ وہ اس پر کیوں چلتا ہے؟ تو میرے بھائیو، اس کے پیش نظر یقیناً آخرت ہوتی ہے۔ آپ سادہ لفظوں میں کہیں یا دوسرے الفاظ میں، جو اس کی اندر ایگو ہے، جسے اقبال نے خود ہی کہا ہے، جسے ہم میں کہتے ہیں، جس نے آگے جانا ہے، جس پر سزا اور جزا وارد ہونی ہے، جس پر عذاب، اور جس نے جنت اور جہنم میں جانا، جس پر سوال و جواب وارد ہونے، اس کی بہتری کے لیے یہ بات ہے۔ جب اس کی بہتری اس کے پیش نظر ہوتی ہے تو پھر وہ صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر پھر مصائب، مشکلات، پریشانی آتی ہیں۔ ہمارا روز مرہ کا یہ مشاہدہ ہے، جو بھی کوئی افسر، سرکاری ملازم آپ دیکھیں کہ اگر وہ صحیح چلنا کام کرنا چاہے تو اس کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ بندوں کی بھی، معاشرے میں بھی اسی طرح، باقی بھی سب کی یہی اس کو سامنا کرنا پڑے گا مصائب کا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل میرے بھائی وہ کہ جو چلنا چاہ رہا ہے اس صحیح راستے پر، وہ باطل معاشرے میں صحیح راستے پر چلنا چاہ رہا ہے، اس کا حل یہ کہ وہ اکٹھے ہوتے جائیں، وہ آپس میں اتحاد بناتے جائیں، وہ متحد ہوتے جائیں، وہ متحد ہو جائیں گے، کیونکہ یہ پازیٹیو سوچ ہے۔ جب وہ سب اکٹھے ہوتے جائیں گے تو وہ یقیناً وہ غالب آ جائیں گے، وہ بڑھتے جائیں گے، پھر جو دوسری قوتیں ہیں وہ دبتی چلے جائیں گی۔ تو وہاں بس یہ کھڑے ہونا ہے بندے نے، وہاں اس کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ اس کو جو مادی مفادات ہیں، جو دنیا کے مفادات ہیں، وہاں اس کو وہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو جو اس کے اپنی ذات کے مفادات ہیں، خود غرضی نہیں ہے اس میں، جس میں وہ ذات جس نے آگے جانا ہے، جس پر سوال وارد ہونے، جس پر جواب دہی وارد ہونی ہے، تو وہ اس کے فائدے کے لیے وہ ایسا کرتا ہے۔ تو اس کا حل متحد ہونا ہے، کٹھے ہونا ہے۔ ایسے لوگ کٹھے ہو، یہ ہے جماعتی زندگی۔ وہ جماعت جو اس طرح چاہتی ہے کہ معاشرے سے برائیاں ختم ہوں، یہ غلط کاریاں ختم ہوں، صحیح راستے پر چلے، تو جو پہلا نعرہ لگائے گا تو اس کو مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے نیک بندوں پر جو مصائب آتے ہیں، جو مشکلات آتی ہیں۔ ہم تو ہر آنے والی مصیبت، جو پریشانی ہے، اس کو ایک طرح سے اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ بات درست نہیں ہے
کہ ہر چیز جو جو کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں، مصیبت جو پریشانی آتی آپ کے اپنے ہی ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو انشاءاللہ بات آگے چلتی رہے گی، تو آپ سے وہی التماس ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے نہیں کیا ہوا، تو آپ لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں۔ آپ کی بہت مہربانی، والسلام۔